بڑا سن رہے تھے جی، احتجاج ہو رہا ہے، دھرنے ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ تو عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوا کر ہی ڈال دیں گے۔ اے پی کے جو حکومت ہے اس کے سرپرستی میں چلنے والے دھرنوں کو بھی کال آف کر دیا گیا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے اور رمضان کی وجہ سے یہ دھرنے ختم ہو رہے ہیں، اور ایک نئے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا گیا سہیل آفریدی کی طرف سے، عمران خان رہائی فورس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضرت جاوید، اور آج کا ویلاگ کچھ پاکستان کی سیاست کے بارے میں اور کچھ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ کے حوالے سے۔ بڑا سن رہے تھے جی، احتجاج ہو رہا ہے، دھرنے ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ تو عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوا کر ہی دم لیں گے، لیکن سب لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے دھرنوں سے۔ کے پی کے جو حکومت ہے اس کے سرپرستی میں چلنے والے دھرنوں کو بھی کال آف کر دیا گیا، اور جو پارلیمنٹ کے اندر دھرنے چل رہے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور رمضان کی وجہ سے یہ دھرنے ختم ہو رہے ہیں، اور ایک نئے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے سہیل آفریدی کی طرف سے، عمران خان رہائی فورس۔ انہوں نے اعلان کیا جی کہ رمضان کے بعد یہ فورس بنائی جائے گی اور اس کی ایک سینٹرل کمانڈ ہوگی، اور اس سینٹرل کمانڈ کے تحت تمام چیزیں آپریٹ کی جائیں گی۔ دیکھیے، عمران خان کی حوالے سے وہ فورس بنانے کے بڑے ماہر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائیگر فورس بھی بنی تھی جس کے ذمے تمام انتظامات لگائے گئے تھے جی، وہ مہنگائی بھی کنٹرول کرے گی، وہ ٹریفک بھی کنٹرول کرے گی، اور وہ تمام جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کو بھی کنٹرول کرے گی۔ تو اب اسی طرح کی ایک فورس جو بنائی جا رہی ہے، عمران خان رہائی فورس، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کسی احتجاج کی بات نہیں ہونی۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان ایک مکمل طور پر ناکام سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان کے جتنے بھی احتجاجی کالز تھیں وہ سب کے سب ناکام ہوئی ہیں، چاہے وہ دھرنا تھا 2014 کا، جو سب سے طویل دھرنا ہونے کا ایک اعزاز جسے قرار دیتے ہیں تحریک انصاف والے، اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد بھی جتنی دفعہ احتجاج کیا اس میں ناکامی ہوئی۔ عمران خان تو وہ سیاستدان ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اسمبلیاں توڑ دیں، اپنی حکومتیں گنوا دی، اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور اس کو جھوٹ کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی باہر لاکھوں لوگ آپ کے لیے منتظر ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے جو فورس بنانے کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک اور دھوکہ ہے، دھوکہ ہے عمران خان کے سپورٹرز کے ساتھ، عمران خان کے چاہنے والوں کے ساتھ، جو ظاہری بات ہے ایک ان کی بھی تعداد ہے، لیکن عمران خان کو جیل میں جو جھوٹی تسلیاں دی جاتی ہیں، جو جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں، وہ میرا خیال ہے اب اس خواب سے جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہر شخص جو تحریک انصاف میں موجود ہے وہ اپنی پاور کے چکر میں، اپنی بالادستی کے چکر میں جو ہے وہ سیاست کے کھیل کو کھیل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنے سے روکا جا رہا ہے، اور ان پہ سب سے بڑی رکاوٹ ان کی بہنیں جو ہیں وہ ہیں۔ اس سے پہلے بشرا بی بی تھی، اب تو یہ بات طے ہو چکی ہے، سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے مذاکرات کرتے رہے ہیں، چاہے وہ باہر سے آنے والے پاکستانی تھے یا لوکل سطح پر جو ان کے لوگ تھے ان کے تھرو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ایک ایسے گہرے گرداب میں پھنس چکے ہیں کہ ان کے لیے اس سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ حکومت نے بڑا
ایک عقل مندی کا ثبوت دیا. انہوں نے صحت پہ سیاست نہیں کی، لیکن تحریک انصاف نے صحت پہ سیاست کی اور اس کو کارڈ کے طور پر استعمال کرنے کے چکر میں تمام جو اپنی سیاسی لیوریج تھی وہ بھی ختم کر دی. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا انٹرنیشنل لیول پر. انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو ملینز آف پاؤنڈز کا خرچہ ہوا لوگوں سے لابنگ کے لیے. لابنگ فرم جو ہیں جو ہائر کی گئی ہیں باہر، ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو ملینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں ان کو. اور اب جو ریسنٹ ایک ویو آئی ہے، میرے سورسز یہ بتاتے ہیں تقریباً $1 ملین جو ہے وہ دیا گیا ہے لابنگ فرم کو اس ساری جو میڈیا کمپین کو چلانے کے لیے پاکستان کے خلاف. اور اس سارے میڈیا کمپین کے پیچھے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہے جو تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما رہے ہیں. اسی طرح امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف سارا معاملہ کر رہے ہیں. تو اس طرح اب سلمان اور قاسم نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی ایک کال کے بعد وہ بھی چپ ہو گئے. انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ پہنچے ہیں. ایک اہم دورہ ہے اور یہ سرکاری دورہ ہے اور اس میں بورڈ آف پیس کا اجلاس بھی ہے. پاکستان اس میں ایک اہم رکن کے طور پر شرکت کر رہا ہے اور اس سارے معاملے میں پوری دنیا میں پاکستان ایک اہم جو کہہ سکتے ہیں کہ ممبر کے طور پر ابھرا ہے. تو انٹرنیشنل سینیریو میں آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دانستہ یا نادانستہ طور پر تحریک انصاف سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح آپ برطانیہ میں بھی ممبران پارلیمنٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ مکمل طور پر ناکام ہوئی. اب ایک نئی اس میں عمران خان کی آنکھ کی بینائی کو لے کر ایک جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا چلایا گیا. تو اس کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی ایک ناکامی سے دوچار ہوا. جھوٹ جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے بولا گیا 85% بنائی چلی گئی ہے، وہ بھی سراسر ایک پروپیگنڈا تھا اور اس پروپیگنڈے کو انٹرنیشنل سطح پر استعمال کیا گیا حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یا انڈر پریشر لانے کے لیے، لیکن حکومت اس پر انڈر پریشر نہیں ہوئی. عطا اللہ تارڑ صاحب کا بھی، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی جب وہ لندن آئے، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان کو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. انہوں نے واضح طور پر اس کا کہا. انہوں نے کہا جو ان کی صحت ہے اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، تمام ان کو فیسلٹیز دیں گے آنکھ کے حوالے سے بھی، لیکن کوئی اگر یہ تاثر دے کہ کوئی ڈیل ہے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا مستقبل یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. جو ان کی سزا ہے اس کے حوالے سے وہ قانونی فورم استعمال کریں. جو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں ان کے پاس اویلیبل اپیلز کا فورم ہے اس پہ وہ زور دیں. اور یہ احتجاج یا دھرنوں یا تشدد کی سیاست کے ذریعے وہ کوئی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. ایک اور بھرپور کوشش کی گئی تھی لیکن یہ دھرنوں کی سیاست بھی مکمل طور پر ایک دفعہ پھر ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کا ایک مکمل طور پر جو دھیان ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے جو بہتر مستقبل کے لیے عالمی سطح پر جو جو فورمز ہیں ان میں ایکٹیو شرکت ہے. اور اب پاکستان کو خاص طور پر مئی میں جو مارکا حق جیتتا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک پرومیننٹ حیثیت دی جا رہی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں کوئی بھی اس وقت یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. تمام جو فورسز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور اس سیٹ اپ کا چلنا، اور خاص پر وزیر اعظم شہباز شریف جو کوئی اس کو بہترین طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور بہت سارے معاشی میدان میں چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کریں، پارلیمنٹ کے اندر چیزوں کو لے کے آئیں، وہاں سے جو راستہ نکلے گا اور جو کورٹس کے ذریعے راستہ ہے وہ نکل سکتا ہے، وہاں پہ اپنی وہ اپیلیں لڑیں. لیکن حکومت کو بلیک میل کر کے کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا.
اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔